ایک بڑا اہم مسئلہ اور وہ مسئلہ ہے کہ کتے کے تعلق سے اکثر جگہ پر یہ لوگ پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کتا اکثر کبھی نہ کبھی کپڑوں سے ٹچ ہو جاتا ہے، یا کتے کی یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی نیا بندہ گھر میں آتا ہے تو کتا اس کو ایک طرف سے گھیر لیتا ہے اور سونگنا شروع کرتا ہے یا اس سے پیار جتانا شروع کرتا ہے۔ اب ایسی پوزیشن میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کتا اگر چھو جائے، کتا اگر کپڑوں سے لگ جائے، اس کا بدن ٹچ ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اور بہت ساری جگہ یہ رواج بھی بن چکا ہے کہ کتے کا بدن انسان کے بدن سے نہیں لگنا چاہیے یا انسان کے کپڑوں سے نہیں لگنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے پہلی جو حدیث پاک ہے وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا منع ہے۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ تو پہلی بات کہ ہم کتے کو ہی نہ پالیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کتے کے تعلق سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کتا پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اب اس کی کئی پوزیشن ہے۔ دیکھیے جو علماء نے لکھا ہے وہ لکھا ہے کتے کا پسینہ یہ ناپاک ہے، اور کتے کا جو تھوک ہے، جو لعاب ہے، یہ ناپاک ہے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ کتا دوڑ کے آیا، آنے کے بعد انسان کے کپڑوں سے، بدن سے کتے کا بدن ٹچ ہو گیا، بدن لگ گیا، یا کتے کی پونچھ لگ گئی۔ دیکھیے دونوں پوزیشن ایسی ہیں، کتے کا بدن لگنا یا کتے کی پونچھ لگنا۔ اب یہاں پر مکمل طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ کتا کہیں غلاظت میں، نجاست میں لپٹ کر کے تو نہیں آیا ہے۔ کتے کی پوزیشن کیا ہے؟ اگر کتے کے جسم پر کوئی گندگی، نجاست نہیں لگی ہوئی ہے اور اس کو پسینہ بھی نہیں ہے، اور آپ کے جسم سے اگر کتا لگ جاتا ہے، اس کی پونچھ لگ جاتی ہے یا آپ کے کپڑوں سے لگ جاتا ہے، تو کلی طور پر آپ پاک ہیں، آپ کے کپڑے پاک ہیں۔ کتے نے آپ کو ناپاک نہیں کیا، اس لیے کہ کتے کا بدن سوکھا ہوا تھا، اس کو پسینہ بھی نہیں تھا، کتے کی پونچھ سوکھی ہوئی تھی، اس پر پسینہ نہیں تھا، اور نہ ہی کتا کسی گندگی میں لپٹ کر آیا ہوا تھا۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے آپ۔ اب رہا سوال یہ، جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کتے کا لعاب، جو اس کا تھوک ہوتا ہے، یہ ناپاک ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے اکثر جگہ کتا سونگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ سونگتے سونگتے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کیونکہ کتے کے منہ سے جو رال ہوتی ہے، جو لعاب ہوتا ہے کتے کا، وہ اکثر چوتا رہتا ہے۔ یہ کتے کی ایک خاصیت سمجھ لیں اس کو، کہ کتے کا لعاب ہمیشہ بہتا رہتا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا، اگر نہیں بھی ہے تو کتے کا جو منہ ہوتا ہے اس کا منہ بالکل گیلا ہوتا ہے بدرجہ دوسرے جانوروں کے، اس لیے کہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کتے کی زبان لٹکی ہوتی ہے۔ اگر وہ نارملی پوزیشن میں سانس بھی لے رہا ہوتا ہے نا، تو اکثر اس کی زبان باہر رہ رہی ہوتی ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ کتے کا جو لعاب ہے، جو تھوک ہے، وہ ناپاک ہے۔ اب پوزیشن کتنی ہوئی؟ پہلی بات کتے کا تھوک یہ ناپاک ہو گیا، کتے کا جسم پر اگر پسینہ آیا ہوا ہے تو وہ بھی ناپاک ہے، کتا اگر کہیں گندگی میں، نجاست میں لپٹ کر آیا ہے تو یہ بھی ناپاک ہے۔ یعنی تین پوزیشن یہاں پر آپ ذہن میں رکھیے۔ آپ کے جسم پر اگر کتا لگا اور کتے کا تھوک لگ گیا، یعنی کتے کا لعاب لگ گیا، یا پھر کتے کے جسم کا پسینہ لگ گیا، اور یا کتا گندگی میں لپٹ کر آیا ہوا تھا اور گندگی جو تھی وہ گیلی تھی، جس کی بنیاد پر آپ کے جسم کو، آپ کے کپڑوں کو لگ گئی۔ اب کلی طور پر آپ کے اگر بدن پر لگی تو وہ بدن کا حصہ ناپاک ہو گیا، اور آپ کے اگر کپڑوں پر لگی تو وہ کپڑوں کا حصہ بھی ناپاک ہو گیا۔ اب آپ کو بدن بھی دھونا پڑے گا، اب آپ کو وہ کپڑا بھی اتنا دھونا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کتے کا چلو مان لو نجاست لگ گئی، تھوک لگ گیا، پسینہ لگ گیا، اب غسل فرض ہوگا یا ایسے ہی دھونے سے کام چل جائے گا؟
तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कुत्ते ने अगर तुम्हें चाट भी लिया है, कुत्ते का अगर तुम्हें पसीना लग गया है, या कुत्ता गंदगी में नजासत में लिपट के आया था आपके दामन में, आपके कुर्ते पे, या कहीं आपके जिस्म पर उसकी गंदगी लग गई है, तो आप पर गुस्ल फर्ज नहीं होगा, आपका वही हिस्सा नापाक होगा, आप उसको धोस करके नमाजें पढ़ सकते हैं, आप पाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी बात ये, और एक बात का ख्याल यहाँ पर ये रखिएगा कुत्ते के ताल्लुक से, कि कुत्ता अक्सर जो घरों में पाला जा रहा है आज के टाइम में, मैं अगर बात करूं तो 95% जो घरों में कुत्ता पाला जा रहा है उन घरों में कुत्ता पालने की हाजत नहीं है। पहली बुराई, जिस घर में कुत्ता होता है वहां पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते। और दूसरी बुराई ये कि वो जहां जहां भी चाटेगा, जहां जहां भी मुंह लगाएगा, वो हर जगह को नापाक करता हुआ फिरेगा। तो ऐसी चीज को घर में पालना जो अक्सर जगह मुंह मारे और अक्सर चीजों को वो नापाक कर दे, ये भी गलत है। और बिला जरूरत कुत्ते को घर में पालना जिसकी वजह से घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो कुल मिलाकर ये भी मना है। और ये लिखा है आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अशाह फाजिल बरेलवी ने अपनी किताब फतावा रज़विया जिल्द 10 किस्त 1 और सफ़ा 196 के अंदर। आप चाहें तो वहां से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं और अपने इल्म में, अपनी मालूमात में आप इजाफा कर सकते हैं। तो ये बड़ी अहम मालूमात थी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई कुत्ता छू गया, कुत्ता लग गया, अब क्या होगा, बदन पाक होगा या नापाक होगा, कपड़े पाक होंगे या नापाक होंगे। ये बहस इस पर बहुत सारी हो रही होती है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, ये इसका मसला था, और अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।